بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن الحکیم برائے جماعت دہم، سبق نمبر 11، سورہ حجر، آیت 1 تا 99 کے مشقی سوالات کے انتہائی آسان جوابات کے ساتھ نالج ود کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ تو چلے بچوں، لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ خالی جگہ پر کریں۔ پہلا ہے آیت نمبر 2 میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن کفار حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد ہیں آیت نمبر 21 میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور وہ انہیں معین مقدار میں اتارتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں بتایا گیا ہے کہ شیطانی حملوں سے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد آگے ہیں آیت نمبر 44 کے مطابق جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ آیت نمبر 87 میں 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم کو عظمت والا قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے کہ مدرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے، پہلے رکوع کی روشنی میں جواب دیں کہ قرآن حکیم کی حفاظت کے حوالے سے کیا بات بیان ہوئی ہے۔ تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے کہ سورۃ الحجر کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس ذکر کو یقیناً ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہیں اس کے محافظ ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت تک خود ہی قرآن مجید کی حفاظت فرمائے گا، اس لیے قرآن حکیم آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ اترا تھا۔ پچھلی آسمانی کتابوں کی طرح یہ لفظی تحریف اور تغیر سے محفوظ ہے۔ زمانہ کتنا ہی بدل جائے مگر اس کے اصول و احکام کبھی نہ بدلیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ دوسرے رکوع میں ستاروں کی تخلیق کی کیا حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو سورۃ حجر کے دوسرے رکوع میں ستاروں کی تخلیق کی مدرجہ ذیل حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ آسمان کی خوبصورتی، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے زینت دی۔ رات کے ستاروں کی جگمگاہٹ انتہائی خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں۔ آسمان کو شیاطین سے محفوظ کرانا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے ہر شیطان مردود سے محفوظ فرمایا۔ اگر یہ فرشتوں کی بات چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کہ تیسرے رکوع کی روشنی میں بتائیں کہ شیطان نے انسانوں کے خلاف اپنے کن عزائم کا اظہار کیا۔ تو سورۃ الحجر کے تیسرے رکوع کی روشنی میں شیطان نے انسانوں کے خلاف اپنے عزائم کا اظہار اس طرح کیا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے مردود کیا اور اپنی رحمت سے دور کر دیا، لہٰذا میں بھی زمین میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا اور ان کے لیے باطل کے کاموں کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا اور ان سب کو ضرور بہکاؤں گا، لیکن جو تیرے خاص بندے ہیں وہ میرے ہاتھ نہیں آ سکتے، ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اگلا سوال ہے کہ چوتھے رکوع کی روشنی میں بتائیں کہ اہل جنت کے لیے کن انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب ہم یوں دیں گے کہ سورۃ الحجر میں اہل جنت کے لیے مدرجہ ذیل انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو اہل جنت سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اہل جنت کے سینوں میں گزشتہ رنجشیں پاک صاف کر دی جائیں گی۔ اہل جنت آپس میں بھائی بھائی ہو کر انتہائی محبت و الفت سے رہیں گے۔ اہل جنت عزت و کرامت کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اہل جنت کو کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی۔ اہل جنت ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال کہ چھٹے رکوع کی روشنی میں بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن 10 امور کی تلقین فرمائی۔ تو اس کا جواب ہم یوں سے دیں گے کہ سورۃ الحجر مبارکہ کے چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درجہ ذیل 10 امور کی تلقین فرمائی۔ کفار کی دینی معلومات اور ٹھاٹ باٹ کو نہ دیکھیں۔ کفار کے ایمان نہ لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسوس نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں کے سامنے کھلم کھلا توحید کھلم کھلا بیان کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کیجیے
کہ میں تمام لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا دینے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ اور قرآن کریم جیسی عظیم نعمتیں عنایت کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں۔ اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یقینی بات یعنی وقت وصال آ جائیں۔ اس کے بعد اگلا سوال کہ سورۃ الفاتحہ کی عظمت و اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ قرآن کریم کا آغاز اسی سے ہوتا ہے اور نزول کے اعتبار سے پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت بھی سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی گئی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس میں کل 7 آیات مبارکہ ہیں۔ یہ سورت نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر پہ ہے۔ یہ سورت ایک حیثیت سے قرآن کا متن اور سارا قرآن اس کی شرح ہے۔ اس وجہ سے اس میں پورے قرآن کے مقاصد، ایمان اور عمل صالح اور پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن ہے، اور اس سورت کے اور بھی متعدد نام احادیث سے شامل ہیں۔ مثلاً اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابی کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غموں، پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کے لیے ترغیب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اچھا بچوں، اب ہم اس سبق کی کچھ منتخب آیات برائے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ نے ترجمے کے لیے کوئی بھی آیت آ سکتی ہے۔ سب سے اہم تو وہ ہیں جو آپ کی ایکسرسائز میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیپٹر میں سے بھی کوئی آیت آ سکتی ہے، تو ہم کچھ منتخب آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ چاہیں تو ان کے ترجمے کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ ویسے تو آپ تمام آیات کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، لیکن ان آیات کا ترجمہ آپ کو بہت اچھی طرح سے آنا چاہیے۔ منتخب آیات میں ہمارے پاس پہلی آیت مبارکہ نمبر 2، آپ نمبر نوٹ کرتے رہیں، نمبر لکھا ہوا ہے، ترجمہ جو ہے وہ آپ لوگ اپنے ٹیکسٹ بک میں دیکھیں۔ آیت مبارکہ نمبر 9، آیت مبارکہ نمبر 21، آیت مبارکہ نمبر 39، 40، 43، 44، 50، 56، 73، 74، 79، 83، 87، آیت مبارکہ نمبر 87، اور اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نمبر 88، 98، 99۔ تو یہ منتخب آیات تھی جن کو ترجمہ آپ لازمی دیکھ لیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنی اختتام پہ پہنچا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے سبق کی مشق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔